الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ افتاء کے کورس کے علماء نے، طلباء نے ایک بنیادی کتاب مکمل کی ہے، اس کے آخری سبق کی تقریب ہے۔ سبق تو آپ اساتذہ کرام سے پڑھیں گے۔ یہ تخصصات کا جو ہمارا نظام ہے بہت پرانا نظام ہے، بہت پرانا، صرف اصطلاح کے فرق کے ساتھ۔ ہمارے پرانے زمانے میں، یعنی پاکستان بننے سے پہلے، یہ تکمیل کے دورے کہلاتے تھے۔ دو باتیں ہوتی تھی، کسی فن میں کمزوری رہ گئی ہے تو تکمیل، نحو میں رہ گئے ہیں، صرف میں رہ گئے ہیں، میراث میں رہ گئے ہیں، تفسیر میں رہ گئے ہیں، اصول تفسیر میں، اصول حدیث میں۔ پرانے زمانے میں اس کا نام تھا تکمیل، اور تکمیل کے دو دائرے تھے۔ ایک یہ ہوتا تھا کہ کمیاں، کمزوریاں کور ہو جاتی تھی، سال کا، 2 سال کا۔ دوسرے ہوتا تھا کہ کوئی مزید اس فن کا علم، مزید اگر کسی کا شوق ہوتا تو وہ مزید علم حاصل کرتے تھے، پختگی حاصل کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں تقسیم یہ تھی کہ طلباء کرام کو عام طور پہ اندازہ ہو جاتا تھا، کسی استاد کی نحو میں شہرت ہے، کسی کی میراث میں ہے، کسی کی صرف میں ہے، کسی کی تفسیر میں ہے۔ وہ ہوتا تھا، قرآن پاک کے دورے بھی ہوتے تھے، تفسیر کے دورے ہوتے تھے، اصول حدیث کے ہوتے تھے، میراث کے اور صرف نحو کے زیادہ ہوتے تھے۔ میراث چونکہ ذرا مشکل فن ہے، حساب کتاب ہم مولویوں کو آتا نہیں ہے، وہ یہ تکمیل کے دورے ہوتے تھے۔ معقولات کے بھی ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں انوار العلوم ایک طویل عرصہ معقولات کی تکمیل کا دورہ چلتا رہا۔ حضرت مولانا قاضی عبد اللہ صاحب پڑھایا کرتے تھے معقولات کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، فلسفہ، میوزی وغیرہ سارا پڑھنے آتے تھے۔ اب اس کا نام تخصص ہو گیا ہے، ذرا تھوڑے سے منظم ہو گئے۔ وہ اس زمانے میں کیفا متفق ہوتا تھا، جتنا موقع مل گیا، جس سے موقع مل گیا، جیسے میں موقع مل گیا۔ اب ذرا وہ نصاب ہوتا ہے، اس کی ترتیب ہوتی ہے، اساتذہ متعین ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اچھی بات، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ ہماری تخصصات جو ہے نا، یہ ہماری ضرورت ہے، دینی ضرورت بھی ہے، علمی ضرورت بھی ہے۔ ضرورت کا ایک پہلو ہوئی، آج کل تو ہمیں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کوئی کمزوری رہ گئی تو کور ہو جائے گی، اب کمزوریاں ہماری زیادہ ہوتی ہیں، خوبیاں کم ہوتی ہیں، تو کمزوریاں کور کرنے کے لیے نہیں، کمزوریاں کم کرنے کے لیے۔ اب ہمارے تخصصات اپنی فنی کمزوریوں کو کم کرنے کے، تھوڑے کم ہو جائیں گے تو گزارا ہو جائے گا۔ اور دوسرا، اگر کسی کا کسی شعبے میں ذوق زیادہ ہے، ظاہر بات ہے کسی کا میراث میں ذوق زیادہ ہوگا، کسی کا تفسیر میں ذوق زیادہ ہوگا، کسی کا حدیث میں زیادہ ذوق ہوگا۔ یہ تخصصات جو ہے نا، یہ ہماری ایک روایت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ ظاہر بات جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ۔ جس فن میں جتنا زیادہ کسی بھی بہانے سے پڑھ لیں گے، مطالعہ زیادہ ہوگا، تحقیق زیادہ ہوگی، علم میں اضافہ ہوگا، پختگی پیدا ہوگی، اور اس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ میں عام طور پہ ایک بات گزارش یہ کرتا ہوں طلباء کرام سے کہ ملا بنے نہیں ملا نہ بنے۔ ہاں، میری ایک بات، ملا بنے نہیں ملا نہ بنے، یعنی دین پڑھا، علم پڑھا، پورا پڑھے۔ ادھورا علم خراب کرتا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ آپ آ رہا ہے، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا۔ اس لیے میری یہ ہمیشہ تلقین ہوتی ہے کہ یار مولوی بنے، صحیح مولوی، نیم ملا نہ بنے۔ جس طرح نیم حکیم پورے محلے کی جانوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے، نیم ملا پورے معاشرے کے ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے فتنے دکھائی دے رہے ہیں، پیچھے کوئی نہ کوئی نیم ملا کھڑا ہے۔ کھوج لگائیں گے،
کوئی قریدیں کے بعد تو پیچھے کوئی نہ کوئی نیم ملا کھڑا ہوگا اور فتنے پھیل رہے ہوں گے. بس یہ اچھی بات ہے آپ حضرات نے تخصص کر رہے ہیں اصول فقہ میں. مفتیان کرام سے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، آپ روٹین سے ہٹ کر یہ دورہ افتاء کی یہ میری اپنی خود ساختہ باتیں ہیں، وہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ حضرت کو مفتی بن رہے ہیں، آپ نے معاشرے کو سنبھالنا ہے، ڈیل کرنا ہے، تو دو باتیں بطور خاص اس دور میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بھی سنایا کرتے تھے اور تلقین بھی کیا کرتے تھے کہ فتویٰ صرف یہ نہیں کہ فتویٰ کیا پوچھ رہا ہے، یہ کیوں پوچھ رہا ہے. یہ بھی دیکھیں کیا پوچھوں تو آپ کتاب سے دیکھیں گے، مسئلہ دیکھیں گے کیوں پوچھ رہا ہے، اس کے پیچھے کی غرض کیا ہے، یہ فتویٰ استعمال کہاں ہوگا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، میں ایک واقعہ اور سناؤں گا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ملتان کے ایک بڑے سرمایہ دار نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت حرام مال میں زکوٰۃ ہوتی؟ حرام کی کمائی ہے اس میں زکوٰۃ ہے؟ قرآن پاک پہ جو ہے طیبات ما کسبتم، حلال سے زکوٰۃ دو. حرام مال میں زکوٰۃ ہے، یہ میں مفتی صاحب کا واقعہ سنا رہا ہوں. موسیٰ کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہے کہ کہے گا ٹھیک ہے. موسیٰ کہتے ہیں حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے تو ہمارے اکثر مال حرام ہی ہوتا ہے، زکوٰۃ سے جان چکی، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا. اکثر کمائی ہماری حرام کی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں اس کا مقصد سمجھ گیا کہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا ہے حرام مال میں زکوٰۃ ہے، حرام مال میں زکوٰۃ ہے، حرام مال کی زکوٰۃ بھی دینی ہے. اور وہ حیران ہو کے پوچھا ہاں بھائی دینی ہے، حرام مال میں زکوٰۃ ہے. تھوڑا فرق ہے، حرام مال کی زکوٰۃ میں اور حلال مال کی زکوٰۃ میں تھوڑا فرق ہے. حلال مال میں نصاب ہے، اتنا نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے. حرام مال میں نصاب نہیں ہے، ساری کی ساری نصاب کی شرط نہیں ہے. دوسری بات حلال مال میں زکوٰۃ میں حولان حول شرط ہے، حرام مال میں حولان حول بھی شرط نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ اس میں 2.5% دینا ہے، اس میں سارا ہی دینا ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اور چوتھی بات حلال مال کی زکوٰۃ میں ثواب ملے گا، اس میں ثواب کی نیت بھی حرام ہے زکوٰۃ، کیونکہ مال کو پاک کر رہا نا. لغتاً کیا ہے یہ؟ مال کو پاک کرے گا، حرام سے نکالے گا تو مال پاک ہوگا. تو میں نے اسی کو سب فرمایا کرتے تھے کہ یار یہ بھی دیکھو کہ یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے اور کہاں استعمال کرے گا. یہ بھی دیکھیں کیا پوچھ رہا ہے اور یہ بھی دیکھیں، اندازہ ہو جائے نا غلط مقصد کے لیے پوچھے تو رب اس کا حساب رکھے کہ اس کو کیا جواب دینا. پرانا واقعہ قرطبی میں ہے، قرآن پاک میں نا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اس آیت میں امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف فرمایا، شاگرد بیٹھے ہیں سارے. ایک آدمی آیا، اس سے آ کے پوچھا حضرت سلام عرض کیا، حضرت قاتل کے لیے توبہ ہے؟ قاتل اگر توبہ کرے تو معاف ہو جاتا، توبہ قبول ہوتی ہے. خبر نہیں قاتل کے لیے کوئی توبہ نہیں. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور فرمانے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس. نہیں قاتل کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. وہ پوچھ کے چلا گیا. حضرت ابن عباس کے شاگرد اکرمہ اور دوسرے کہتے ہیں یار ہم پریشان ہو گئے، ہمیں کچھ اور مسئلہ بتایا ہے، ساتھ نہیں اس کو کچھ اور بتا رہے ہیں. توبہ کس کے لیے نہیں ہے؟ مشرک کے لیے توبہ ہے کہ نہیں؟ وقت سے نظر سے پہلے کارے کے لیے توبہ کس کے لیے نہیں ہے؟ اس کو کیا کہہ دیا قاتل کے لیے توبہ نہیں ہے؟
من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ، اس پس منظر میں توبہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے استاد جی سے پوچھ لیا، استاد جی یہ کس کو کیا کہا آپ نے؟ توبہ نہیں ہے، ہمیں آپ نے پڑھایا توبہ ہے، ان کو کہہ دیا توبہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، میرے فتوے کو ماننا پڑائے گا کہ جو لوگ توبہ کر رہے ہیں۔ مجھے اس کے چہرے مول سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے اور مجھ سے پوچھ کے تسلی کرے گا چلو توبہ کرنے کو ہو جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، میں نے اس کو قتل سے روکا ہے۔ اکرما فرماتے ہیں کہ ہم نے ٹو کی تلاش کیا، سادھو نے کیا بات کہہ دی ہے، ہم نے وہ آدمی ڈھونڈا، پوچھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، اسی لیے گیا تھا، اس لیے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ہے تو میں نے قتل نہیں کیا، میں قتل سے باز آ گیا۔ میں نے وہ اگر فرما دیتے کہ توبہ ہے تو میں جا کے قتل کر کے توبہ کر لیتا۔ یہ میں نے ایک بات یس کی ہے کہ ایک ہے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے، وہ تو آپ کتاب سے پوچھیں گے، کیوں پوچھ رہا ہے یہ اس کے چہرے سے اندازہ کریں گے، ماحول سے اندازہ کریں گے کہ آپ کا فتویٰ کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ فتویٰ صحیح دے رہے ہیں، استعمال غلط ہوگا تو ذرا آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے۔ ایک بات چھوٹی سی میں اور کہا کرتا ہوں عام طور تو بھی میری خود ساختہ ہی سمجھ، فتویٰ پوچھنے آیا اس کو پہلے یار مشورہ دو، اس کو مشورہ دو کہ یار یوں کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ فتویٰ آخری مرحلہ، اگر اس نے کام ابھی نہیں کیا اس کو آپ سجدے کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا، حضرت بلال کو بتایا تھا، حضرت بلال کھجورے لے کر آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عمدہ کھجورے تھی، فرمایا بلال آج سے عمدہ کھجورے کہاں سے لائے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے وہ عمدہ ردی کھجورے 2 سال دے کر یہ 1 سال لی ہے، سود ہے یہ عین الربا، یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ سود کسے کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں سود، جنس کا جنس سے تبادلہ تفاضل کے ساتھ۔ یا رسول اللہ برابر تو کوئی نہیں دے گا، اب A1 مال B2 مال سے برابر کو تبادلہ کرے، کیا کریں؟ تو میں پیسوں پر بیچ دو، پیسوں پر خرید دو۔ حضور مشورہ دے رہے بلال کو لے رضی اللہ، بخاری کی روایت ہے، پیسوں پر بیچ دو، انہیں پیسوں سے یہ خرید لو، گزارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اگر میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بات میں مشورہ دے، لیکن جہاں اگر مشورہ دینے سے اس کا کام سیدھا ہو سکتا ہے تو میری درخواست ہے پہلے پوچھ لو صورتحال، اگر اس نے کوئی حرکت نہیں کی ابھی تک اور کسی تدبیر سے سیدھی ہو سکتی ہے تو مشورہ نہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر فتوے میں گنجائش نہیں ہوتی، مشورے میں گنجائش ہوتی ہے۔ فتوے میں گنجائش تو آپ نے کتاب کے مطابق جو لکھا ہے وہی دینا ہے، لیکن مشورے میں ہوتی ہے ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 2 باتیں میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں حدیث کا تخصص بھی ہے، مفتی صاحب کو اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ترقیات نصیب فرمائے۔ بڑے باذوق ساتھی ہمارے، بہت باذوق عالم ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے، کسی نہ کسی بہانے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور ٹیم بھی ماشاءاللہ مولانا جمیل صاحب ہیں اور اللہ صاحب ہے۔ تو یہ حدیث، یہ قرآن پاک کی تفسیر، علوم قرآن، علوم حدیث، علوم فقہ، یہ اس کا زیادہ سے زیادہ تخصص کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ تجربات کے دور سے گزرنا تاکہ امت کی صحیح رہنمائی کی جا سکے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس کار خیر میں شریک ہیں، اور مفتی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور بہت اچھا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کو علم میں، علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی کوئی حد ہے؟
پہلے دیکھیں پہلی وحی جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرات، قلم، علم۔ ہمارے پہلے سبق میں تھی قرات، قلم، علم، اور ما لم یعلم کی کوئی حد ہے؟ علم الانسان ما لم، کوئی حد ما لم یعلم کی ہے؟ علم بطور علم کے جتنا بھی حاصل کر کے تھوڑا ہے۔ ہاں ایک ہے علم، ایک ہے اس کے استعمال کا طریقہ۔ بس آخری بات عرض کرنے لگو، آج کل ہمارا المیہ کیا ہے؟ معلومات بڑھتی جا رہی ہے، علم سے بڑھتا جا رہا ہے۔ معلومات کا دائرہ پھیلتا ہے۔ آپ کہیں سے نہ ملے تو جیب سے نکالیں، اس سے پوچھے کیا ہے، وہ 10 حوالے دے دے گا آپ کو، صحیح دے غلط دے اس کی غور کر رہا، یہی کر رہا نا، نہیں دے گھڑ کے دے، آرٹیفیشل کیا ہے، گھڑ کے دے دے گا۔ اگر اوریجنل بات نہیں ملتی تو کہاں سے دے گا؟ اپنی طرف سے گھڑ کے دے دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے معلومات بے پناہ ملے گی آپ کو۔ میں آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں آپ کو، مجھے آرٹیفیشل کا پتہ نہیں ہوتا ہے کیا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ ایک دن میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے یار آرٹیفیشل، یہ کیا ہے؟ جی بتا دوں، میرا ہی موبائل نکالا، اس میں وہ سیٹ کیا، اس میں سے سوال لکھا اس کو کہ مولانا فضل الرحمان اور مولانا زید راشد صاحب کے تعلقات پہ تبصرہ کرو۔ آرٹیفیشل خانہ نکالا، سیٹ کیا، اور سوال کیا لکھا؟ مولانا فضل الرحمان اور مولانا زید راشد صاحب کے تعلقات پہ یہ تبصرہ کرو کیا ہے۔ اس نے کو 18-20 سطروں کا تبصرہ فوراً، ان کی کہ ایک زمانے میں لڑائی بھی رہی ہے، پھر صلح ہو گئی تھی، ابھی صلح ہے، مولانا زید راشد مولانا فضل الرحمان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں۔ یہ سارا 18-20 سطروں میں سارا کچھ 2 منٹ میں آ گیا، اور 90% ٹھیک تھا 90% ٹھیک تھا۔ میں یار کمال ہو گئی، یہ آرٹیفیشل ہے۔ تو یہ میں نے کہا معلومات، یہ ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، معلومات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، علم کا دائرہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ معلومات کو استعمال کرنے کا سلیقہ، اس کا نام ہے معلومات ہے، لیکن معلومات کو منطقی بھی کیا کہتے ہیں؟ معلومات کو جوڑ کر مجرورات کو تلاش کرنا۔ معلومات کو صحیح استعمال کر کے صحیح نتیجہ اخذ کرنا، علم اس کا نام ہے۔ علم کے استعمال کا سلیقہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور معلومات کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کنفیوژن بڑھ رہی ہے، اس سے کنفیوژن شکوک و شبہات بڑھ رہا ہے۔ دوبارہ میں حاضر لگوانے کے لیے حاضر ہوں، اور مفتی صاحب کو اور آپ حضرات کو مبارکباد دیتے ہوئے دعا گو کہ اللہ پاک اس کار خیر میں مسلسل ترقیات و برکات سے بہرور فرمائے، اور کامیابیوں اور ترقیات سے بہرور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔